إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے، ایک ایسے نبی کو ہم نے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے جو تمہاری مشقت کو اپنی مشقت سمجھتا ہے اور تمہیں نفع پہنچانے کا بڑا حریص ہے اور مومنین پر بڑا شفیق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 خصوصیات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق پر بہت ساری باتیں سنی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بہت سارے روایات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ مختلف ہیں۔ کچھ جو ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کچھ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال مختلف قسم کی روایات سے بات ثابت ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس کا جو ہے بہت سارے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بہت ساری روایات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو، یعنی آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات یا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ یہ بالکل پکی بات ہے، ہر ایک مسلمان کے پاس یہ بات پروف کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے کی نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، نہ صحابہ اکرام نے اس کی تعلیم دی، نہ صحابہ اکرام نے کیا، نہ ہمارے سلف صالحین نے اس کو ایجاد کیا، بلکہ بعد کے بہت سارے زوال کے بعد
یعنی اسلام جہاں جو ہے بہت ساری اور خامیوں کے ساتھ جب پلنے لگا، بہت ساری خامیاں جہاں آنے لگیں، وہاں چل کر یہ عید میلاد النبی کے نام سے لوگ بہت سارے قسم کی عیدیں مناتے ہیں، اور اس میں خوشی کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں مناتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تک تو ہم صرف جلسے جلوس سنتے تھے کہ ان کے جلسے ہوتے ہیں اور ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور جو ہے سڑکوں پر یہ نکل آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اب تو ڈی جے بھی اس میں بجنے لگے۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی روایات سے بات ثابت ہے، اور نہ ہی کسی مسلک کا کوئی عالم اس طرح کے ڈی جے بجانے کو کسی بھی عالم نے اجازت نہیں دی۔ اور وہ نبی کیسے اجازت دے گا جو نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی تعلیمات کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ کسی بھی طرح سے تمہیں راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ جب کوئی مومن ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں چلتے ہوئے اگر تمہیں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو تمہیں اسے ہٹا دینا چاہیے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں، لوگ آج جلسے جلوس مناتے ہیں، ایسے سڑکوں پر ٹریفک جام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض جو ہے غیر مسلم خود گالیاں دیتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ غیر مسلم اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کو گالی دینے کا سورس ہم خود بن رہے ہیں۔ ایک مسلمان بن رہا ہے، میں بن رہا ہوں، آپ بن رہے ہیں، جس کی تعلیم نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، نہ سلف صالحین نے اس کو کر کے بتایا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کسی بھی طرح سے خوشی منانے کی کوئی روایت ثابت نہیں، اس لیے ہم اور آپ زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس برائی سے بہت دور ہیں اور دور رہنا چاہیے۔ ہماری اولاد سے بھی یہ کہنا چاہیے، اس طرح کے جلسے جلوس کو دیکھنے کے لیے یا ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی طرح سے ہمارا پارٹیسپیٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو پیغام مجھے اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے، وہ ہمیں حقیقی طور پر حاصل کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 3 خصوصیات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آ رہا ہے جو نبی کہ تمہاری مشقت کو اپنی مشقت سمجھتا ہے، یعنی یہ کہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے وہ نبی، تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا نبی، تمہارے غم کو اپنا غم سمجھنے والا نبی، تمہاری مشقتوں کو اپنی مشقت سمجھنے والا نبی ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت اگر کسی بھی طرح سے تکلیف میں ہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے دراصل یہ نبی کی تکلیف ہے۔ گویا امت کی تکلیف نبی کی تکلیف، امت کی مشقت نبی کی مشقت، امت کی پریشانی نبی کی پریشانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا امت سے اس کا تعلق بتا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہا حریص علیکم، اے لوگو ایسا نبی ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے جو نبی تم سے اتنا محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانے کا حریص ہے۔ نفع کہتے ہیں بینیفٹ، یعنی ہر حال میں وہ امت محمدیہ کو فائدہ ہی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا نبی ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی ایک مثال آپ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، ہر نبی کو ایک دعا کا ایسا چانس دیا تھا کہ وہ دعا کرنے سے پہلے اس کی قبولیت، اس کے ایکسپٹ ہونے کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی۔ یعنی جتنے بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری زندگی میں، تمہاری لائف میں ایک ایسی دعا ہم نے رکھی ہے، اگر تم اس دعا کو کرو گے تو ہم ہر حال میں قبول کر کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اس چانس کو یوز کر لیا، ہر نبی نے اس چانس کو یوز کر لیا، لیکن ایک میں ہوں کہ میں نے اس چانس کو یوز نہ کر کے قیامت کے دن میری امت کے لیے شفاعت کرنے کے لیے، میری امت کی سفارش کرنے کے لیے، میری امت کے موحدین کو جنت میں داخل کرانے کے لیے
میں نے اس چانس کو اٹھا کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس چانس کو میں یوز کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے نفع پہنچانے کے حریص تھے امت محمدیہ کے لیے۔ تیسری خصوصیات اللہ رب العالمین نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین پر بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بھی طرح امت کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن تک قیام اللیل کی نماز پڑھائی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ چوتھے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھائی، کہا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور میری امت کو تکلیف نہ ہونے لگے، اس لیے میں نے 3 دن کے علاوہ تمہیں نماز نہیں پڑھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو گویا امت کی تکلیف آپ کی تکلیف تھی، امت کو آپ کبھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسی بے شمار مثالیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، لوگوں اگر میری امت کی تکلیف نہ ہوتی، یعنی میری امت پر اگر تکلیف نہ ہوتی تو میں میری امت کے ہر فرد کو مسواک کرنا فرض قرار دیتا، میری امت کے ہر فرد پر، ہر آدمی پر مسواک کو لازم کر دیتا، لیکن مجھے ڈر ہونے لگا کہ میری امت کے لوگوں پر یہ چیز شاخ گزرے گی، تکلیف ہونے والی چیز ہو سکتی ہے، اسی لیے میں نے میری امت پر یہ چیز فرض نہیں کی، واجب نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تاکید کی، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ مسواک کے ساتھ رہتے ہیں، جب رات کو سوتے سرہانے پر مسواک رکھ کر سویا کرتے تھے، جب بھی اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا چاہتے مسواک کیا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھنا چاہتے مسواک کرتے تھے، جب بھی نفل کا اہتمام کرنا چاہتے مسواک کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہوئے، دروازے میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے لیے کچھ ہی منٹ باقی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اب بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف دیکھنے لگے، اور آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مانڈی پر تھا، آپ کے ران پر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ران پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لگاتار دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو مسواک کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لگاتار دیکھا تو یہ بات سمجھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں اپنی مسواک خود کر رہے تھے اور ایک ایکسٹرا اپنے دوسرے ہاتھ میں اپنی مسواک پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ نے مانگ کر کے اس کو خود چبایا اپنے دانتوں سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دانتوں میں مسواک کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی محسوس کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اندر ایک انرجی محسوس کی، اپنے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک فرحت محسوس کی، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی چیز کی حاجت تھی، اور اسی کے کچھ ہی منٹ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام امت محمدیہ پر بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے جس سے امت کو واقعی طور پر تکلیف ہو۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو امت کے ساتھ کیسی تھی اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی دعوت دی کہ جیسے نبی تم سے محبت کرتے تھے ویسے تمہیں نبی سے بھی محبت کرنا چاہیے، محبت نبی کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے، اور محبت کیسی؟ ایسی نہیں کہ آدمی جھنڈے اٹھائے اور جو ہے اس کے بعد نعرے لگائے اور اس کے بعد سڑکوں پر نکلے اور مختلف قسم کے جلسے جلوس کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے نبی سے واقعی محبت کی، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کیسی ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں اس کو بیان کیا۔ آج میں آپ کے سامنے صرف 3 جو ہے ڈیمانڈز جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کے ہو سکتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، حقیقی طور پر سچی محبت ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور جیسے اللہ رب العالمین ہم سے محبت چاہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے
ایسی محبت ہم اور آپ کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھا، گویا اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت ہونی چاہیے، تبھی چل کر تم سچے مومن بن سکتے ہو، کامل مومن بن سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ مومن نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے اولاد اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کمپلیٹ مومن بننا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ میری محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے، بعد میں اس کے بعد تمہاری بیوی بچوں کی، تمہارے والدین کی، تمہاری اولاد کی محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں تو وعید سنائی، وارننگ دی، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا، آپ ان سے کہیے، ان لوگوں سے، کہ اگر ان کے باپ، ان کے والدین، ان کی اولاد، ان کی مائیں، ان کی بیوی، یا ان کے وہ مال جس کو یہ لوگ کماتے ہیں، اور یہ جو ہے عمارتیں جس کو یہ تعمیر کرتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آڑے آتے ہیں، گویا ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر کسی کے اندر ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یعنی یہ کہ مومنین سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمہاری نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احادیث میں، اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات سب سے پہلے واضح کر دی کہ تمہاری ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام نے ایسی محبت کر کے دکھایا اور ایسی مثال بتائی کہ تمہیں ایسی محبت کرنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام نے محبت کی تھی۔ صحابہ اکرام نے کیسی محبت کی، ایسی 20 مثالیں، 10 مثالیں، 100 مثالیں آپ کے سامنے ہو سکتی، 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ اکرام کی محبت کے بارے میں پوچھا گیا، سلف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتاؤ کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کان احب الینا من اولادنا ووالدینا وامہاتنا وابنائنا ومن الماء العذب البارد على الضم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیسے کرتے تھے صحابہ اکرام، اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نبی سے محبت کرتا تھا، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ایک پیاسا آدمی جیسے جو ہے میٹھے پانی سے اور ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ گویا میٹھے پانی سے جیسے آدمی بہت زیادہ پیاسا ہو، اسے پانی میسر نہ ہو، اچانک اسے پانی نظر آئے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، پیاس کی شدت ہو، ایسے وقت میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بس وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ اسے مل جائے اور اپنی پیاس جیسے وہ مٹھا سکتا ہے، جس سے اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے ہمیں ایسی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسا ایک پیاسے کو پانی ملنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ہم چل رہے تھے،
چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خوشی محسوس کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس خوشی کا اظہار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کرنے لگا۔ اس خوشی کو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ظاہر کرنے لگا۔ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی میں اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں سوائے جان کی، یعنی میری اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، اے عمر تم ابھی تک کامل مومن نہیں بن سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی تب تو سن لیجئے میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب چل کر تم مومن بن چکے، اب چل کر تم کامل مکمل مومن اب تم ہو چکے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات بیان کی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسی محبت صحابہ کرام کی تھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا آپ واقعہ بار بار سنتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھانے لگے مشرکین، کفار، دشمن، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کو حضرت خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھانا چاہا، یہ پہلا شخص ہے جس نے سولی پر جان دی تھی، یہ پہلا شخص ہے جس نے سولی پر چڑھ کر اللہ رب العالمین کے لیے، ایمان کے بچاؤ کے لیے اس نے جان دی تھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا، جب آخری لمحہ تھا کہ اس سے پہلے کہ انہیں تیر برسائی جائے ان پر، ایک دشمن کافر نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اب تمہیں اتار دیا جائے اور اس کے بدلے میں تمہارے بدلے میں محمد کو یہاں سولی پر چڑھا دیا جائے؟ تب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا اللہ کی قسم مجھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا تو دور کی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے جان چھوڑ دی جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک کانٹے برابر بھی میرے بدلے میں تکلیف ہو، مجھے اس بات کو یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے سولی پر چڑھنا پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رتی برابر بھی تکلیف ہو، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہم اور آپ کے سامنے ہو سکتی۔ تو بہرحال سب سے پہلا تقاضا یا سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تعلیمات ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کی ہم اتباع کریں، پیروی کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر ہم سچے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے کر کے دکھایا، جیسے کرنے کا حکم دیا، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہی اصل اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ لوگو تم میں سے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ تم اپنے تمام تر جھگڑوں کو، تمام اختلافات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق پیش نہ کر دیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تم اپنا حاکم، اپنا جج نبی کو نہ بنا لیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تب تک تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں بن سکتا، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو گویا ہم زندگی کے ہر قدم پر جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو آئیڈیل نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، اپنے تمام تر جھگڑوں میں، اختلافات میں، خاندان کے، گھر کے، بیوی کے ساتھ درمیان جو ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، ان سب میں جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم جج نہیں بنائیں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ قرآن کریم نے اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، یعنی یہ کہ تمہیں اتباع کرنا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگا، ان کے لائے ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تبھی چل کر تم کامل مومن بن سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پر پریشانی کے آثار ظاہر ہیں، بڑے غم زدہ نظر آ رہے ہیں، بڑے پریشان نظر آئے، بہت ٹینشن میں دکھائی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم بڑے ٹینشن میں دکھائی دے رہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، صبح میں شام میں جب بھی آپ کی یاد آتی ہے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ہوتا، اس وقت تک مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی جب تک کہ میں خود اپنے آنکھوں سے آپ کو نہ دیکھ لوں، آپ کے چہرے کو نہ دیکھ لوں، آپ سے ملاقات نہ کر لوں، تب تک مجھے چین نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کے بعد کہا اللہ کے نبی، لیکن مسئلہ یہ ہے، ٹینشن اس بات کی ہے کہ اب آپ ہمارے درمیان ہیں، تو آپ جب میں چاہتا ہوں تب آپ کے پاس آتا ہوں، ملاقات کر لیتا ہوں، لیکن آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں، یعنی یہ کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہم اور آپ کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا، تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، میں آپ کو کیسے ملاقات کروں گا، میں آپ سے کیسے ملاقات کر سکوں گا؟ اللہ کے نبی یہ سوچ کر میں ٹینشن میں ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اے صحابی جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن بھی تم اس کے ساتھ رہو گے. اور اللہ رب العالمین نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل کی سورہ نساء کی، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ رب العالمین نے صحابی کے اس جذبات کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، اور اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل کی، اور اس میں یہ پیغام دے دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، زندگی میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں فالو کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا، تو پھر ان لوگوں کا حشر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، تمام نبیوں کے ساتھ وہ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا، اور یہی سب سے بہترین دوست ہوں گے کل قیامت کے دن جنت میں. اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا. گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی ہم اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے پر ابھارا ہے. ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا تقاضا یہ ہے، یا تیسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم ادب و احترام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب و احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جہاں آئے ہم اپنی خواہش کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں بھی حدیث ذکر کی جائے وہاں ہماری اپنی بات نہیں چلے گی، وہاں اپنا دماغ نہیں چلایا جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں احادیث آ جائیں اپنی آواز کو وہاں بلند نہیں کیا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے اندر جب تک نہیں ہوں گی حقیقت میں ہم سچے مومن نہیں بن سکتے. اگرچہ کہ ہم کتنے ہی نعرے لگائیں، کتنا ہی ہم اپنا گلا پھاڑ لیں، کتنے ہی ہم جھنڈے اپنے گھروں پر لگا لیں، کتنے ہی مرتبہ ہم خوشیاں منا لیں، حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت یہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہمیشہ خدمت کے لیے رہا کرتے تھے. تہجد میں آپ کے لیے وضو کے لیے اور طہارت کے لیے پانی رکھا کرتے تھے. غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، چھوٹے سے بچے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رات دیکھا کہ یہ اٹھ کر کے اپنی کچی پکی نیند سے، میٹھی نیند سے اٹھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی میں ان کو دیکھا اور کہا سل تو اے صحابی، اے بچے تو آج پوچھ، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، آج تجھے عطا کیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا. اگر کوئی اور شخص ہوتا تو ہو سکتا دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اس کے لیے وہ چیز فراہم کر دیتے، دے دیتے. لیکن اس شخص نے یا اس بچے نے کیا پوچھا؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی بس میری ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ کہ میں کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہی ایک خواہش ہے، یہی ایک میری خواہش پوری ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ. ایسے اگر بات ہے تو تمہیں
کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کرنے ہوں گے، یعنی یہ کہ تم نفل نمازیں جتنے زیادہ پڑھو گے اللہ رب العالمین مجھ سے اتنا زیادہ تمہیں قریب کر دے گا۔ ایک اور چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کو بھی جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تقرب حاصل کرے گا۔ سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر زندگی میں کثرت سے درود بھیجتا رہے گا۔ کثرت سے درود بھیجنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے قریب کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہکذا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اور وہ شخص جو یتیموں کی کفالت کرتا رہے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا زندگی میں، ایسا شخص کل قیامت کے دن جنت میں اتنا زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا۔ گویا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، کثرت سے درود بھیجنا ہوگا، یتیموں کی کفالت کرنی ہوں گی، تب چل کر اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے قریب کرے گا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام میں نبی ہوں گے۔ جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام جنت الفردوس میں ہوں گے، اسی لیے جب بھی تم اپنی دعاؤں میں دعا مانگو تو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں سنی گئی ہیں، سمجھی گئی ہیں، اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے۔ انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائے۔ ہم میں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، اور جو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہندوستان میں جو کچھ جو ہے ترمیمات کی جا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، بالخصوص فلسطین وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کا حامی و ناصر اللہ رب العالمین بن جائے۔ آپ تمام حضرات سے بھی اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ وقف ترمیم بل جو ہے ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے کے لیے آپ ضرور اپنی ای میل کے ذریعے سے اس کو ریجیکٹ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا تعاون ہو سکتا ہے ہماری طرف سے، جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم کھڑے ہونے کے قابل بن سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری اس کوشش سے لازماً جو ہے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی ابھی تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیے ہیں اس بل کو، ضرور جو ہے جائیں لنک پر، یا جو ہے QR کوڈ جو ہے جہاں ہے وہاں سے آپ جو ہے اسے کاپی کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنی ای میل کو درج کرائیں، اپنا نام درج کرائیں، اپنے جو ہے خواتین کو بھی اس طرف جو ہے توجہ دلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔